وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ رجب کی حرمت اور عظمت کے بارے میں۔ میرے دوستو، آج کل جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ ہجری سال کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی یا مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک محفوظ میں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اس سے مراد بات محفوظ ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے یا جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے اور ادب والے۔ یہی درست دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی دنیا کی شروعات سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے۔ لہٰذا آپ دنیا کا کوئی بھی کیلنڈر اٹھا لیں، چاہے وہ چینی کیلنڈر ہو، چاہے یونانی کیلنڈر ہو، چاہے انگریزی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر ہو، چاہے ہندی کیلنڈر ہو، چاہے ہجری کیلنڈر ہو، سب میں سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور یہ اسی وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان 4 مہینوں میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ان کا نام یا ان کا ذکر قرآن پاک میں کسی اور مقام پر نہیں آیا ہے، بلکہ ان مہینوں کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کی گئی ہے، جو حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لوگ، زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس ٹائم تھا، اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدرپے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہ رجب کی نسبت قبیلہ مضر کی طرف کی گئی، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کے بنسبت ماہ رجب کی تعظیم میں مبالغہ کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورۃ توبہ کی ہے، آپ نے جو
حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد جو یہ فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم ان میں خصوصی طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ فرمایا کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یعنی ظلم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے تو ایک مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال اور لڑائی جھگڑا نہ کرو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی اور قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے. اور عربی زبان میں جو رجب کا لفظ ہے یہ ترجیب سے ہے اور اس کا معنی بھی تعظیم کا ہے. اور اس مہینے کو اسی لیے رجب کہا گیا ہے کہ عرب کے لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے. اور اس مہینوں میں زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس رسم کو عتیرہ کے نام سے جانتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس مہینے کی حرمت کو، بلکہ 4 مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا. اس میں ان مہینوں میں لڑائی کو، قتال کو، جنگ کو گناہ کبیرہ قرار دیا. لیکن رجب کے مہینے میں جو تعظیم کی جاتی تھی اور جو رسم ادا کی جاتی تھی، رسم عتیرہ، اس کو حرام قرار دے دیا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ. لا فرع ولا عتیرہ. اور جو فرع ہے اس سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے. اور عتیرہ سے مراد کیا ہے؟ عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. اور اس رسم کو عتیرہ یا رجبیہ بھی کہا جاتا تھا. میرے دوستو، اس حدیث پاک سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فرع ولا عتیرہ فرمایا، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ما اہل لغیر اللہ بہ، اس سے یہ فرما کر کے اللہ نے ہر اس جانور کو حرام قرار دیا جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. اور جو آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ فرما کر کے ہر اس جانور کو اللہ نے حرام قرار دے دیا جس کو آستانوں پر یا درباروں پر یا مزاروں پر ذبح کیا جائے، جہاں پہ شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو. بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو، خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ پکارا گیا. جیسا کہ ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت عبد، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا عرس مناتے تھے، عید مناتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فانه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم. تم اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی اور نہ ہی ایسی نظر جس کو پورا کرنے کا انسان اختیار نہ رکھتا. تو اس حدیث سے میرے دوستو
ثابت ہوا کہ جہاں کوئی عرس لگتا ہو، جہاں کوئی میلہ ٹھیلا منایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو، وہاں اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہاں جا کر کے نظر پوری کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے پوچھا، سوال کیا تھا کہ وہ بوانا کے مقام پر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو ایک مراد تو ہم نے بتایا کہ اس میں قتال جدال اور لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی تفسیر قتادہ رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لہذا اس کے احترام کو، اس کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پہ ان میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، جنہیں وہ دین کا حصہ سمجھ کر کے یا دین سمجھ کر کے، کار خیر سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بدعت سے منع فرمایا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ماہ رجب میں ایجاد کردہ بدعتوں کے بارے میں آپ کو اگلے درس میں، اگلے پروگرام میں بتایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔